السلام علیکم، میں ہوں خضر طارق. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کی تلاش. بادشاہ خان اور ولی خان کی برسی کی مناسبت سے ہب شہر میں اے این پی یعنی عوامی نیشنل پارٹی ایک عظیم الشان جلسہ کرنے جا رہی ہے، جس کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. اس وقت جو ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، اور ان سے مختلف سوال کرنے کی کوشش کروں گا کہ جلسے کی تیاریاں کس طرح چل رہی ہیں، کن کن شخصیات کو مدعو کیا گیا، کون کون سی پارٹی اس میں شرکت کرنے جا رہی ہے. یہ اور اس بہت کچھ ان کی نجی زندگی کے بارے میں ان سے چند اہم سوالات کرنے جاؤں گا. تو ان کے پاس جانے سے پہلے ایک شعر، وہ اگر ان کی یہ شعر نہ کہوں تو ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. جون دیوی جانا نہ غریبی دیوی، جون دیوی جانا نہ غریبی دیوی، مالو زر دنوی ملنگی دیوی، سل د خدای پسل لار مڑکے لش دیوی جوندی دیوی سڑی دیوی. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر اے این پی جلسہ کرنے جا رہی ہے اب شہر کے اندر. بالکل. تو کیسے دیکھ رہے ہیں تیاریاں کس طرح چل رہی، کون کون سے شخصیات اس میں آئیں گی؟ پہلے تو آپ لوگ دونوں بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ لوگوں نے بادشاہ خان اور ولی خان جو برسی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یا اسے آپ یہاں پہ آئے ہمارے پاس انٹرویو کرنے کے لیے، تو آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شخصیت ہمارا صوبائی صدر بھی آ رہا ہے اظہر خان اچکزئی، زمارہ خان اچکزئی بھی آ رہا ہے، بلکہ وہ منسٹر بھی ہیں، اور سینیٹر عمر فاروق بھی آ رہا ہے. اسی طرح صوبائی صدر صوبائی جنرل سیکرٹری بھی آ رہا ہے. تو یہ اور باقی مرکزی اور صوبائی قائدین سب آ رہے. تو یہ ہیں جو ہمارا کوشش یہ ہے جو چوکی میں ایک صحیح جلسہ ہو، تو کوشش کرتے ہیں اچھی جلسے کا اور اچھی اس کی. ہاں سب زندگی کی، آپ کی نجی زندگی کی طرف آؤں گا. لوور کلاس سے اپر کلاس تک کا سفر، کانٹے تو بہت رستے میں آئے ہوں گے. کیسا مقابلہ کیا، یہاں تک کیسے پہنچے؟ آپ شروع میں پارٹی میں ایک ورکر کی طرح آئے تھے، یہاں تک کا سفر. دیکھو بات یہ ہے، میں ابھی بھی اپنے آپ کو ورکر ہی سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو لیڈر نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ بادشاہ خان کی اور ولی خان کی جو پوریکار ہوتے ہیں اس میں لیڈری نہیں ہوتی. وہ مظلوم قومیت کی آواز ہوتی ہے، اور غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا محبت کرنا، یہ ہمارا بڑوں نے سکھایا ہے اور یہ ہمارا مشن ہے. اور سب پر تو ظاہر ہے اس میں بڑے بڑے مشکلات آئے ہیں، رکاوٹیں پیدا ہوئے ہیں، مگر ہم نے ظاہر ہے جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس میں تو یہ چیزیں فیس کرنا پڑتا ہے. اور پھر خصوصاً ہمارے ملک تو ایسا ہے جو بھی جمہوری لوگوں کو اور حق بولنے والے لوگوں کو ظاہر ہے مشکلات کھڑا کرتے ہیں، مگر بس زندگی ہے، جی. آپ اے این پی کل 23 تاریخ کو جو جلسہ کرنے جا رہی ہے، 26 تاریخ کو، تو ان میں کون کون سی آپ نے یہاں سے جو قوم پرستی جماعتیں ہیں ان کو بھی آپ نے انوائٹ کیا ہے تاکہ وہ بھی اس میں شرکت کریں؟ تو اس میں کون کون سی جماعتوں نے حامی بھری ہے؟ اس میں تو ہم نے قوم پرست جماعت نہیں بلکہ ضلع کی تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ سب کو دعوت دی جا رہا ہے. اور اس میں پیپل پارٹی ہو گیا، مسلم لیگ ہو گیا، مولانا فضل الرحمان گروپ ہو گیا، اور اس میں خصوصاً ہمارا جو قوم پرست پارٹیاں ہیں بی این پی منگل اور نیشنل پارٹی. ہم یہ سمجھتے ہیں جو بھئی ہم پہلے بھی ایک تھے جب نیشنل عوامی پارٹی تھی. ہم اس ضلع میں جو جلسہ کر رہے ہیں ہمارا مقاصد یہ ہے جو ہم پھر واپس بلوچ اور پختون کو بھائی چارے کی طرف لے کے آئے، اور اس کی جو بلوچستان کا مسائل ہیں وہ نہ نیشنل پارٹی اس کو کر سکتا ہے، نہ بی این پی اکیلا کر سکتا ہے، نہ عوامی نیشنل پارٹی کر سکتا ہے. ہم کہتے ہیں جو ہمارا اگر بھائی چاری بنے، ہم ایک ساتھ ہو کے مظلوم عوام کا آواز اٹھائے، ہو سکتے بلوچستان کے مسئلے کے حل کی طرف ہم جائیں. ماضی میں بھی جلسے کیے آپ نے، کیا یہ جلسہ ریکارڈ قائم کر سکے گا؟ انشاءاللہ امید تو یہ ہے جو بھئی ایک مثالی جلسہ ہوگا اس بار، کیونکہ یہ جلسہ ایسا جلسہ ہے جو بلوچستان کے حقوق کی بات ہوگی. اس میں کچھ خاص 18 سے 19 قرارداد ہے جو عوام کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں، جو اس کا تعلق ٹوٹل بلوچستان کے ساتھ ہے. کچھ ایسے اہم نکات ہیں آپ کے ذہن میں؟ بالکل ایسے ہیں، مگر ہم یہ کہتے ہیں مگر عوام کے سامنے اس ٹائم میڈیا کے سامنے پیش کرے اس نکاتوں کو، مگر ابھی ہم بیان کریں تو اس ٹائم پہ اتنا وہ اثرات نہیں پڑے گا. تو اس ٹائم ہم یہ کہتے ہیں جو وہ نکات ایک ایسے نکات ہیں جو بلوچستان کی عوام کے حقوق کی 100% گارنٹی دیتے ہیں، وہ قرارداد ہے. بی این پی مینگل کے ساتھ قریب رہے ہیں آپ، بہت زیادہ قربت ہے آپ کی. کیا 2023 کے الیکشن میں
اتحاد کرنے کا ارادہ ہے؟ دیکھو اتحاد کرنے کا یا اس کی تو اختیارات میرے پاس نہیں، وہ تو صوبہ اور مرکز کے پاس ہے. ضلعی سطح پہ ضلعی سطح پہ بھی وہ نہیں ہوتا ہے، اوپر سے جو آرڈر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اگر خدا نخواستہ یہ ہوا جو بھائی ہمارے ضلع ضلع کو اور یہ دیے جو بھائی آپ کو آزاد ہو جس کے ساتھ بھی کر لو، تو اس ٹائم پر آدمی سوچے گا جو بھائی کس کے ساتھ اتحاد کرنا ہے کس کے ساتھ نہیں کرنا ہے. باقی مگر میں یہ سمجھتا ہوں جو عوامی نیشنل پارٹی جو آواز اٹھاتا ہے اس کے جو منشور ہے وہ بی این پی کا بھی ہے، وہ نیشنل پارٹی کا بھی ہے. میں کیوں جھوٹ بولوں جو نہیں ہے، وہ دونوں کا بھی قوم پرست پارٹیاں ہیں، غریب عوام کی آواز اٹھاتے ہیں، اپنی قوم کی مسائل کو اٹھاتے ہیں. تو ہمارے منشور اور مقاصد تینوں پارٹیوں کا ایک ہے. ہم چاہتے ہیں جو واپس ہم نیب کی طرف ہم جائے. اگر اعلیٰ نے چاہا نیب ہم نے بحال کر دیے تو پاکستان کی یہ سب سے بڑا پارٹی ہم بنیں گے، دوسری نمبر پہ ہم ہوں گے، تو پھر بڑے پارٹیوں کا محتاج نہیں ہوں گے. بس ہمارا تو ذاتی اپنا یہ کوشش ہوتا ہے، بلکہ ہمارے صوبے کی بھی طرف سے یہ کوشش ہوتا ہے جو ہم کسی طریقے سے ایک ہو جائیں. کیونکہ جو ظاہر جو خطے کا جو صورتحال بدلا اور جو سیاست ابھی بدل رہا ہے، کبھی کبھی میں ایک بات کہتا ہوں، دیکھو ہمارے مذہبی جماعتیں جو اسٹیٹ پہ کھڑے ہوتے ایک دوسرے کے خلاف کیا کیا نہیں بولتے، مگر الیکشن کے ٹائم پہ پھر سب متحد مجلس عملہ بھی بن سکتا ہے اور متحد مسلم لیگ بھی بن سکتا ہے. تو یہ بدبختی ہمارا ہے جو ہم کیوں ایک نہیں ہو سکتے. ہمارا تو خواہش یہ ہے جو ایک ہو جائے، اور ایک مگر ہو گیا تو میرا 80% میں آپ کو بتا رہا ہوں جو وفاق میں جو ہے اپوزیشن میں یا گورنمنٹ میں ہوں گے. یہ نیب کی دور میں عطا اللہ منگل ہمارا وزیر اعلیٰ تھا، یہاں کی اپوزیشن لیڈر ولی خان تھا، یہ 71 کی بات بتا رہا ہوں. تو یہ تو ایک سازش کے تحت توڑا گیا ہے. اسی بات پہ تو توڑا گیا ہے جو بھئی یہ آگے جمہوری پارٹیاں ہیں، اور یہ جمہوریت ابھی مثال طور ہمارے پارٹی کے اندر جو جمہوریت ہوتا ہے وہ کسی اور پارٹیوں میں نہیں ہوتا ہے، وہ صرف آپ کو اس نیشنل پارٹیوں میں نظر آئے گا. باقی تو اپنے کوئی بلاول ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے، بے نگالا سے بھائی ادھر مولانا افغان کو بھی صدر بنا دیا، فلانا کو وہ بنا دیا، فلانا. ہمارا اس طرح نہیں، ہمارا ورکر ووٹ کرتے ہیں. ہمارا جو ورکر ہے وہ پہلا یونٹ کو بناتے ہیں، یونٹ پھر ضلع کونسل نکالتے ہیں. مقصد ہمارا ایک بڑا پروسیس ہے مرکز تک، مرکز کونسل تک، پھر وہ مرکز بناتے ہیں، صوبہ کونسل پھر صوبہ بناتے ہیں. تو یہ مقصد یہ ہے، اس میں اس پارٹی میں خاصیت یہ ہے جو عام آدمی کو موقع مل سکتا. اس طرح نہیں ہے جو بھائی کس کے پاس گاڑی ہے. میں جب اس ضلع میں صدر بنا ہوں تو بھائی آپ سے تو کوئی چھپا ہوا نہیں، میں موٹر سائیکل پہ گھومتا تھا. آپ کی پارٹی میں لسبیلا میں جو اتنے بھی پختون لوگ ہیں یا دیگر اقوام سے تعلق رکھنے والے، ان کی شمولیت کا سلسلہ جاری ہے؟ الحمدللہ. ابھی تو ہم تو اس دن میں نے ایک دوستوں کو بتایا، میں نے بولا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے بلوچ بھائی انشاءاللہ اس پارٹی میں زیادہ ہوں گے، پٹھان کم ہوں گے. ہم وہ قوم پرست پارٹی ہے جو ہم 4 بھائی ہیں. پنجاب ہمارا بڑا بھائی، پھر 3 چھوٹے بھائی. ہم بولتے ہیں چاروں کا حقوق. ہم پٹھانوں کا جو حقوق ہے پختونوں کا وہ پختونوں کو دو، بلوچوں کا جو حقوق ہے وہ بلوچوں کو دو، پنجابیوں کا جو حقوق ہے وہ بھی ہمارا بھائی اس کو دو، سندھی کا جو حقوق ہے وہ اس کو دو. جمہوریت ہوتا ہے اختلافات. اختلافات کیا عمران خان کی پارٹی میں نہیں، کس پارٹی میں نہیں. ہاں اختلافات ہمارا ہوتا ہے اصلاح کے لیے، اس کے لیے نہیں ہوتی جو بھائی ہمارا ضلع کے کبھی نہ خدا نہ پارٹی چھوڑ کے جا رہے. ابھی اس ٹائم جتنے متحد ہمارا ضلع ہے سیاسی لیول سے، کوئی اور پارٹی میں ایسا نہیں. ہمارے میٹنگ ہفتہ وار ہو یا مہینے کا، سارے کبینہ آتا ہے اس میں میٹنگ میں شرکت کرتے ہیں. تو باقی پارٹیوں کا بھی تو آپ لوگ دیکھ رہے ہو جو بھائی کوئی ہمارا 15 آدمی کا کبینہ ہوتا ہے. آپ لوگ جب ہم میٹنگ کرتے ہیں آپ لوگ دیکھتے ہو جو بھائی سارے کے سارے بیٹھے ہوتے ہیں. باقی یہ ہے جمہوریت جو بھائی ایک اتفاق رائے سے جو بھی بات طے ہوگا وہی فیصلہ ہوگا. دیکھو ایک بات بتاؤں، ہمارا ایک اصول ہے، ہم جب نکلتے ہیں تو پھر یہ نہیں جو اس چیزوں کے مذاکرات میں ہم روڈ کو لیں، کیونکہ گیس کا جو مسئلہ ہے وہ پولیس کے ساتھ نہیں. ہم نے ایک بیان دیے جو 48 گھنٹے کے اندر مگر گیس کا صورتحال صحیح نہیں ہوگا تو ہم روڈوں پہ نکلیں گے اور گیس کے دفتر کے سامنے دھرنا دیں گے. تو ہمارے ساتھ رابطے ہوئے. جب رابطے ہوا ہم کو یہ یقین نہیں لایا جو بھائی ڈی سی نے میٹنگ بلایا، اس میں گیس کے افسر بھی ہوں گے اور کمشنر نے اس کا نوٹس لیا ہوا، تو جو شہری علاقہ ہے اس کا ہم وہ الگ کریں گے. تو گیس تو آج بھی نہیں ہے آپ سے؟ گیس تو آپ کی پاکستان میں نہیں ہے، انڈسٹریز کو مل رہی ہے. دیکھو میں ایک بات بتاؤں،
گیس تو آپ کی پوری پاکستان میں نہیں ہے. گیس کی مسئلہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, مگر آپ کو ایک افسر یہ کہا ہے جو بھائی ہم کو 1 ہفتے یا 10 دن کا ٹائم دو, تو ظاہر ہے ہم تو یہ نہیں کہتے جو بھائی کوئی کسی کے پاس چڑے کا جادی ہے وہ کام کریں. اس بات کو چھوڑو, جمعے کے دن احتجاج ہوا, لوگوں نے بھائی ایٹروں سے بھی وہ ویڈیو بنا کے جو بھائی مولانا صاحب نے احتجاج کیے, بھائی گیس آنا شروع ہو گیا. میں نے جب بیان دیا تھا تو جمعرات کو تھے, تو جمعے کے دن میرے پاس ایسا ویڈیوز ہے جو بھائی گیس شروع ہو گیا. مگر وہ مجھے پتہ ہے میری انڈسٹری کا 3 دن چھٹی کرتے ہیں, جمعے کے دن گیس اس کو نہیں ملتا ہے, ہفتے کے دن 50% ملتا ہے, اتوار کے دن آف ہوتا ہے. اس میں ویڈیو بناؤں گیس آ گیا, اس طرح نہیں. اور پھر دوسری یہ ہے جو ہم جو کام کرتے ہیں اس کام کو ہم کریڈٹ نہیں سمجھتے, ہم پر سمجھتے. تو آپ سمجھ رہے ہیں یہ ڈرامہ ہے؟ سارے ڈرامہ. اگر حقیقت یہ ہے جو بھائی ڈرامہ نہیں ہے, میں احتجاج کروں تو بھائی احتجاج کروں اس ادارے کے خلاف جو جس کی اختیار ہے, وہ آئے میرے ساتھ مذاکرات کرے, وہ مجھ سے بیٹھے, مجھے عوام اور میڈیا کے سامنے مجھے تسلی کروائے. اس سے جو بیچارے کے پاس یہ اختیار ہے جو گیس کو ہے, دلی انتظامیہ کے پاس, گیس کمپنی کے پاس اختیارات ہیں. تو گیس کمپنی والا تو کوئی نہیں آج تک مذاکرات کے لیے. مجھے بتاؤ کس احتجاج میں آئے. اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں جو بھائی صرف عوام کو اس طریقے سے ہم وہ دے جو بھائی بس احتجاج کرو اور بس عوام کو دھوکہ دو. ہم سیاسی لوگ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں, ہم ایک چیز کی اس کو بھی سمجھتے ہیں جو بھائی مین ایشو کام پر ہے. میرا ایک بیان جو گیس دفتر کے سامنے, اس نے کتنی اہمیت اختیار کی ہے. اور احتجاج آپ 2 بجے رات کو احتجاج کرو گے, 12 بجے رات کو احتجاج کرو گے, یا 11 بجے دن کو احتجاج کرو گے, ایک ایس ایچ او آئے گا, ایک ڈی ایس پی آئے گا, آپ روڈ کھول دو گے. آئے وہ گیس کے افسر جو اختیارات جس کے پاس ہے وہ آئے سامنے, وہ بیٹھے عوام کے سامنے, بولے جو بھائی کس ٹائم میں دے سکتا. آپ نے کئی ڈرامہ بازی ہے, پی ڈی ایم کی کال نہیں تھی سب سے پہلے آپ فرنٹ پہ تھے, کیا وہ ڈرامہ بازی نہیں تھی؟ نہیں, پی ڈی ایم میں جو ہم تھے اوپر سے مرکز نے فیصلہ کیا تھا. پھر جب ہم نے یہ دیکھا ہے جو بھائی یہ پی ڈی ایم جو چل رہا ہے یہ محسوس لوگوں پارٹیوں کے لیے چل رہا ہے, اور وہ ثابت ہوا. آج اختر صاحب کے ساتھ بھی دھوکہ ہو رہا ہے, آج ڈاکٹر مالک کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے. سر آپ کی نجی زندگی کی طرف دوبارہ آؤں گا, بدماشی کا شوق ہے یا گریبان ایسی شوق سے کھولتے ہیں؟ نہیں, یہ میں آپ مجھے بتاؤ, آپ تقریباً میرے خیال میں 10-12 سال سے تو آپ بھی مجھے بھی جانتے ہو, تو آج تک کسی نے یہ بولا ہے جو بھائی لالا کے خلاف ایک درخواست دی, اس نے کوئی بدماشی کی یا کوئی غلط کام کی؟ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی درخت نہیں ہے جسے ہوا نے نہ ہلایا ہو. کیا لالا منان اغوان کو بھی کسی کی محبت نہیں لایا؟ تو ظاہر ہے یہ تو ہوتا ہے اس طرح, مطلب بات کنفرم ہے؟ بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. سر اے این پی نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں, تمام پارٹیوں کو دیکھیے, اے این پی نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں. اے این پی کے اپنے لوگ مارے گئے, لیکن اے این پی پھر بھی عوام اس پر اتنا بھروسہ نہیں کرتی کہ وہ اس کو اقتدار تک لے کرے. آج اے این پی کا نام ختم ہو, ایک وقت تھی جو بادشاہ خان کی پارٹی تھی, سب اس کا نام لیتے تھے, آج وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہی. تو یہ کیا وجہ ہے, یا کسی کا ہاتھ ہے اس میں, یا عوام نے اعتماد چھوڑ دیا آپ کو؟ میں ایک بات آپ کو گارنٹی سے یہ بتا رہا ہوں, ایک سروے آیا تھا ابھی, میں معمولی ابھی اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں, جب زیادہ ٹائم نہیں ہوا, مقصد 1.5 مہینہ 2 مہینہ ہوا یا 1 مہینہ ہوا, بین الاقوامی سروے آیا جو بھائی پشاور کو جو میئر کا انتخابات ہو رہا تھا, جی, اس میں فرسٹ این پی ہے, دوسرے نمبر پہ پی ٹی آئی ہے, تیسرے نمبر پہ پیپل پارٹی. نکلا کون بیچ سے؟ مقصد ووٹ ہے ہی نہیں, حقیقت تو یہ. کل الیکشن ہے, رات کو ڈبے بھر کے آئے, میڈیا نے دیکھا ہی نہیں دیکھا, لوگوں نے بھائی چھاپا ڈالا, بھائی ایک میاں بیوی دونوں اندر رنگے ہاتھ گرفتار ہو رہا پشاور میں. تو اس کی بات بھی ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات, ہمارے فون پہ سیاست ہوتی ہے, کال جاتی ہے, اور دوسری بادشاہ خان کی پارٹی کو دیوار کے ساتھ, میں نے آپ کو کیا بتایا, ایک سازش کی طرح نیب کو توڑا گیا. اس ٹائم کی بات ہے جو بھائی نیشنل عوامی پارٹی نے باہر سے فنڈنگ کی, یہ ایک الفاظ کو لے کے گیا سپریم کورٹ, اس کو قلعدم کروایا. آج تک ہم ثبوت مانگ رہے جو بھائی ثبوت دو, ثبوت نہیں ہے. پی ٹی آئی کی ثبوت بھی ہے, سارے جو اکاؤنٹ ہے وہ بھی ہے, اور
الیکشن کمیشن نے کئی بار یہ لوگوں نے درخواستیں بھی دی ہے جو خفیہ آج تک کالعدم نہیں ہو سکتا. مگر ایک بات بتاؤں, جس دن پی ٹی آئی کی طرف منہ روک دیے, موڑ دیا, تو پی ٹی آئی کالعدم ہوگا. آج بھی پورے بلوچستان میں ہم گورنمنٹ میں ہے, اپوزیشن ہم کرتے ہیں. کدھر ہو اپوزیشن والا؟ تو جھاڑو لگا رہے وزیر اعلیٰ کے ساتھ. میں گورنمنٹ میں بیٹھا ہوں, وزیر اعلیٰ کے ساتھ اپوزیشن والا نظر آ رہا ہے, جھاڑو لگا رہے ہیں, روڈوں پہ گھوم رہے ہیں, پانی میں ادھر مسائل ہے ادھر مسائل ہوئے. اپوزیشن والا محمود خانہ چکزئی کی بھی بات ہے, نصر اللہ زیری بھی ہے, ثناء اللہ بھی ہے, یہ قدس کے ساتھ سب نہیں. میں گورنمنٹ میں ہوں مگر میں اپوزیشن کر رہا ہوں, میں تنقید کر رہا ہوں, میں جو عوام کا مسئلہ ہے اس پہ بات کرتا ہوں. اپوزیشن کس کو ہونا چاہیے؟ 4 سال آپ کے لوگوں نے منسٹری انجوائے کی. مسٹری ابھی بھی ہمارے پاس ہے, منسٹری تو انجوائے کر رہے ہیں, پھر اپوزیشن ہم کا رول کام کیسے پلے کر رہے ہیں؟ آپ دیکھو, ہم حق کی بات کرتے ہیں چاہے گورنمنٹ میں بھی ہو. ہم نے کبھی اپنی نظریہ نہیں بدلا, کبھی اپنا سوچ نہیں بدلا. عوام کی حقوق کی سرداد نہیں کرتے سرکار. ہم نے آج تک عوام کی سر کی حقوق کی سودا نہیں کی. وزارات کو اور منسٹری کو اتنی اہمیت نہیں ہوتا ہے جتنے صوبائی صدر کی واسطے اختیار ہوتی ہے. ایک بات اب میں آپ کو بتا دوں, عوامی نیشنل پارٹی کی ٹوٹل پاور اس کی کیبنٹ ہوتی ہے. منسٹری کسی کو بھی ملے, اس کے بیان سے, اس کی اسٹیٹمنٹ سے اتنے اثر نہیں پڑتا ہے جتنی آپ کی صوبائی صدر کرتا ہے. منسٹر کرتے ہیں اسمبلی کے اندر, اسمبلی میں اسمارک کا پورا تقریر مگر آپ کو چاہیے تو میں آپ کو بھی سینڈ کرتا ہوں, اور میں اپنے این پی لازبیلا میں سارے نو چلا دوں گا. کل کی اسمارک نے چیلنج کیا جو بھائی یہ صورتحال جو ہو رہا ہے سازش کی تحت ہو رہا ہے اور وہاں کے لوگوں کو بے روزگار کر رہا ہے. یہ اسی دن جب حالات ادھر خراب ہوا تو اسمارک نے اسمبلی کے اندر بولا. وہ اسمبلی میں بولیں گے, اور جو باہر ہیں وہ ہمارا صوبائی صدر ہوگا, کابینٹ ہوگا, وہ بات کر سکے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں پشتونخوا میپ کی گورنمنٹ نہیں آئے گی آئندہ؟ ختم ہو گیا ان کا کیریئر. محمود خان آئے گا کیوں نہیں ہوگا, کیا مگر یہ ہوگا جو مولانا محمود خان ہوگا. تو آپ لوگ بھی مولانا بن جائیں نا پھر. نہیں دیکھو, میں نے آپ کو کیا بتایا, عمران خان نے ایک اچھا یہ کام کیا جو ہمارے سیاستدانوں کو سب کو راستہ بتا دیے. تو عمران خان کہہ رہا تھا جو بھائی یو ٹرن سب سے بڑا سیاستدان ہوتا, وہ محمود خان نے بھی لے لیا. وہ بولتے میں بھی بڑا سیاستدان بننے کی کوشش کر رہا ہوں. ایران کی سیاست الگ ہے اور سندھ کی سیاست الگ ہے. میں نے خود سندھ میں سیاست کیا ہوا, تو وہاں کی اور یہاں کی سیاست میں بڑا فرق ہے. اب شہر کے اندر مختلف مسائل ہیں, بے روزگاری ہے. بطور آپ نے ایز اے صدر اے این پی کیا کیا آپ نے کیا کہ کسی میں ایک غریب کو لگا لوں, اس کے روزگار پہ وہ اس سے مستفید ہو سکے؟ کوئی ایسا اقدام آپ نے چاہے پشتونوں کے لیے کیا ہو یا ادر اقوام کے لیے کیا ہو, ایز اے اس کے ضلعی صدر کے ایز اے پارٹی کے سائڈ سے؟ دیکھو, میں ایک بات آپ کو بتا دوں, حیثیت ضلعی صدر میں نے 3 کام کیے جس میں لوگوں کو روزگار ملا, بذات خود کیے. ابھی مثال تو سٹی شاپنگ مال ہے, میں ایگریمنٹ کرتا ہوں جو مجھے 1 روپے اس کا نہ پانا دے, صرف جو اس کا گھر چل رہا ہے, جس کا تنخواہ مل رہا ہے اس کا تنخواہ پورا کرو. میں نے تمام پارٹیوں کو دعوت دی ہے, تو یہ ساری پارٹیاں ایک پیج پر آ کر کیوں بلوچستان کی خدمت نہیں کرتی؟ دیکھو, نظریات تو ساری پارٹیوں کے الگ الگ ہے, مگر ہمارا جو امید ہے وہ صرف نیشنل اور بی این پی سے یہ ہے جو یہ ہم ایک ہو سکتے ہیں, کہ ہمارا نظریہ ایک. آپ اور بی این پی ہو سکتے ہیں, ہم اور بی این پی اور نیشنل پارٹی. پارٹی کیونکہ باقی تو آپ کو پتہ ہے سب کا نظریہ الگ الگ سوچ ہے. اور پیپل کدھر آپ کے ساتھ ایک ہوگا, مسلم لیگ آپ کے ساتھ کدھر ایک ہوگا, یا مولانا فضل الرحمان گروپ یہ کہاں سے ایک ہوگا. تینوں پارٹی کا منشور ہے کہ یہ تینوں پارٹی کا مقصد میرے حساب سے 10% بھی فرق نہیں, 100 میں سے 10% بھی فرق نہیں. بس بادشاہ خان ٹرسٹ بنی کورونا وائرس کے دوران, آپ لوگوں نے مختلف علاقوں میں حزب لگے راشن تقسیم کیا, کس طرح مینیج کیا؟ اس وقت حالات بڑے سنگین تھے, کورونا کی وبا آ گئی تھی, سب لوگ جو ہے نا وہ بیچارے ایک وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے تھے. تو آپ لوگوں نے ماشاء اللہ سے بہت بہترین اس ٹائم راشن وغیرہ تقسیم کے لوگوں, پھر یہ سلسلہ رکا کیوں, اب آگے نہیں چل رہا؟ نہیں دیکھو, بادشاہ خان ٹرسٹ کی جو اس ٹائم ہم لوگوں نے ابتدا کیا تھا وہ صرف اس سوچ سے کیا تھا جو اس ٹائم ہم نے اپنے والدہ کو اور اپنے بھائی کو میں حج پہ بھیج رہا تھا, تو کورونا کی وجہ سے سارے کینسل ہو گیا. پھر ہم نے گھر میں یہ مشورہ کیا کہ بھائی ابھی کون زندہ کون مرا,
تو کچھ وہ پیسے تھے، کچھ دوستوں کی مدد سے وہ ہم لوگوں نے کچھ مہینے اپنی جیب سے یہ پیسے جمع کر کے، اور کیونکہ صورتحال ایسا تھا جو بالکل لاک ڈاؤن تھے، سفید پوش لوگ جو تھے وہ ظاہر بھی تو نہیں مان سکتے تھے، تو ہم لوگوں نے پورے اب چوکی میں بلکہ گڈانی ویندر راشن پہنچایا، کوئی پوٹو سیکشن نہیں کیے، رات کے اندھیرے میں گاڑیاں لوڈ کرتے تھے وہاں پہ پہنچاتے تھے. تو سلسلہ ابھی تک رکا ہوا نہیں ہے، مگر میڈیا سے تھوڑا سے دور رکھا ہے. یہ ایک بات ہے. ابھی بھی مہینے میں میرے خیال میں 1,20,000 اس بیوہ، اس یتیم، اس جگہ پہ جا رہا ہے. ہر مہینہ اس کو جا رہا ہے. ہر مہینے بچا خان ٹرسٹ سے 1,00,000 سے اوپر ہم راشن دے رہے ہیں. نواز شریف بہتر وزیر اعظم تھے یا عمران خان؟ یار نواز شریف تو میں ایک بات بتاؤں، دیکھو وہ بدبختی یہ ہے، نواز شریف وہ ظاہر ہے جیسے عمران خان اس بار آیا پہلے، نواز شریف اس سے پہلے جو ہے 2018-13 سے پہلے جو آئے نواز شریف بھی اسی طرح آ رہے تھے، مگر اس بار یہ تھوڑا سا سدھر گیا تھا، جمہوریت کی طرف بڑھ رہا تھا. تو حالات اس کا کیا ہوا؟ وفات میں اگلی گورنمنٹ کس کو دیکھتے ہیں؟ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، یا واپس عمران خان؟ نہیں، عمران خان تو ابھی میرے خیال میں میرے اندازے سے 2-3 مہینے کا مہمان ہے، اور مسلم لیگ نے مگر شہباز شریف کو وزیر اعظم نامزد کر دیا تو پھر پیپل پارٹی نہیں آئے گی. عدم اعتماد لانے کے امکانات ہیں یہ بھی ہو سکتے ہیں، قومی گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے. یا کورونا کے چکر میں اگلے 5 سال بھی عمران خان انجوائے کرے گا؟ اگر کرے بھی تو یہ عمران خان نہیں ہوگا، اس کے کوئی اور آدمی ہوگا. عمران خان نہیں ہوگا. چلیں منان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے زحمت کی. یہ تھے لالہ منان اغوان، عوامی نیشنل پارٹی کی ضلعی صدر. پھر ایک نئے دن، ایک نئے شخص، ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے دیجیے گا اجازت. سانسوں نے وفا کی، زندگی نے ساتھ دیا. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.